علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ محترم اور معزز سامعین و ناظرین، میرے محترم، ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہا سنی کرتے ہیں۔ ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں، دوسرے سنتے رہتے ہیں، اور صرف کہانی اور قصوں کی طرح ہم کہتے اور سنتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، خود کو ہی عمل نہیں کرتے۔ دوسرے کی کہانیاں قصے ضرور کہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا اور فلاں جگہ ایسا ہوا اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن ہم خود اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جو ہم کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہیں یا اسی میں سے ہم ہیں۔ جو بھی بلائیں آتی ہے، یقین مانیے، جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہمارے خود کی کمائی ہوتی ہے۔ بما کانوا یکسبون، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی فقر و فاقہ ہے، وہ سب یا جو بھی الجھنیں ہیں، ہر ایک بلائیں، ہر ایک پریشانیاں، ہر ایک مصیبتیں، وہ صرف ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ ہمارے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں یہی دے رہا۔ اگر یہی دے دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ آپ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہم ہی ہیں یا ہم ہی لوگ ہیں جو، ارے اللہ نے جب فرما دیا پھر اس میں کون ایسا ہے جو وہاں دم بھرے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ سنیے کہ ایک گروہ مہاجرین تھے، تو آپ فرماتے کہ 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ نبی ہو کر فرماتے ہیں ہمارے اوپر جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ بلا کیا ہے؟ سنیے، ایک ایک کر کے غور سے سنیے۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں، کیا یہ بدکاریاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ کھلم بدکاریاں نہیں ہوتی؟ آج تو ہم اور آپ غیر محرم عورتوں سے بچنا نہیں چاہتے ہیں، نہ بچ سکتے، بلکہ ہم تو خوشی بخوشی ان کا ناچ دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ آپ دین کے نام پر سمجھتے ہیں کہ ہم قوالی سن رہے ہیں، ہم تو نعت شریف سن رہے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ عورتوں کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورتوں کی آواز پہ بھی پردہ ہے، اور جو بے پردہ عورتیں ہیں جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آپ اس حرام باتوں کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعت شریف سن رہے ہیں۔ پہلے یہ تو سنیے کہ آپ آواز کس کی سن رہے ہیں؟ تو ایک غیر محرم عورت کی آواز آپ سن رہے ہیں، ہے نا؟ غیر محرم عورت کی آواز سن رہے ہیں صاحب، تو وہ حرام ہے، اور غیر محرم کو آواز سے، بلند آواز سے باتیں کرنا حرام ہے۔ تو جب ان کی آوازوں پر بھی پردہ ہے تو یہ کب جائز ہو جائے گا کہ ان کے گانے بجانے اور صاحب ان کے ناچ اور تماشا دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ یہ کھلم بدکاریاں ہیں، یہ بدکاریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے تھے۔ جب قوم اس طرح کی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مکروہات نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، دوسری کیا ہے؟ جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر تنگ دستی اور قحط سالی اور ظالم حاکم
مسلط کر دیا جاتا ہے جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو 1 کلو کا باٹ ہے وہ 900 گرام کا ہوتا ہے یا 800 گرام کا ہوتا ہے کھلم کھلا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو اگلے کو آدھے کلو ہی دیں، پیسے پھول لیں۔ دودھ اگر بیچیں تو اس میں 1 لیٹر میں 4 لیٹر دودھ پانی ملا دیتی ہے نا۔ یہ سب نہیں ہے، یہ سب نادانی نہیں ہے، یہ نکارا پنی، یہ بدکاریاں نہیں ہے کہ کبھی کسی کو کوئی اچھی چیز دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز میں، خرید میں، فروخت میں، دکانداری میں، کاروبار میں کہاں نہیں ہم ڈنڈی مارتے؟ تو کیوں نہیں یہ ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہوگا؟ کچھ نہیں، یہ سب فرمان نبی صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ جب انسان اپنی بدعمالیوں میں درجے پر پہنچ جائے گا، عروج پہ پہنچ جائے گا، تو اس پر ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اب ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ آپ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سدھرنے کو نام نہیں لیتے۔ بازاروں کو بھرے ہوئے ہیں اور مسجدوں کو خالی رکھے پڑے ہیں، اور درگاہوں پہ جھرمٹ لگائے بیٹھے ہیں، علماء کی محفل سے دور ہیں۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ ہم علماء سے دور ہو چکے اور جو قوم علماء سے دور ہو جائے گی دین سے دور ہو جائے گا، اور جو دین سے دور ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے، اور جو نبی سے دور ہوا وہ خدا سے دور ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارے ایسا نہ کریں، آپ علماء کے قریب ہو جائیے۔ اب آئیے میں تیسری بات بتاتا ہوں۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے۔ ان کی بدعمالیوں کی سزا تو ملے گی ہی، لیکن اس علاقے کو جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو خشک سالی آ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، اور علاقے کے لوگ، ہمارا خود کا تجربہ ہے، ہمارا دیکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت افسوس بھی ہے، ایسے بہت سارے لوگ مر بھی چکے کہ مالک نصاب ہونے کے باوجود وہ حج کو نہیں جاتے اور نہ کبھی وہ زکوٰۃ ہی نکالتے۔ تو پریشانیاں تو آئیں گی، الجھنیں آئیں گی۔ آپ نے کون سے احکام کو بجا لایا؟ میرے پیارے، ذرا سنبھل کے چلیے اور سوچ سمجھ کے چلیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے تو کل کائنات کے لوگ سدھر جائیں گے۔ ہم بجائے دوسرے کو کہا کہی کریں، ایک دوسرے سے بتائیں فلانے ایسا ہوا، فلانے کا ایسا ہوا، ایسا نہیں۔ اپنے آپ کو بتائیے کہ میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ افسوس تو مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ آپ جس کو سب سے لاڈلا سمجھتے ہیں، اپنی اولاد پہ جان نچھاور کرتے ہیں، ان کے تمام ان کے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، جو بھی وہ طلب کرتے ہیں آپ اس کے لیے محنت مشقت کر کے پورا کر دیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن افسوس کیا ہے، کہاں پہ ہے کہ اتنے نونہال کو، اتنے ہونہار کو، اس اولاد کو آپ جہنمی بنا رہے ہیں۔ جہنمی ایسے کہ آپ پہ نماز ہی تو بنائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا آپ ہوئے۔ آپ جمعہ جاتے ہیں، وہ بھی جمعہ جائے گا۔ آپ انگلی پکڑا کے جمعہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر صرف چلے ہی جاتے ہیں، جمعہ میں کھڑے ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جمعہ پڑھا کب آپ نے؟ نیت ہمیں معلوم نہیں، نماز کے ارکان معلوم نہیں، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا وہ مجھے معلوم نہیں، الحمد شریف ہمیں معلوم نہیں، تو وہ بچے کو ہم کیا بتائیں گے؟ تو لہٰذا ہم کئی نسلوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ 60 سالہ عمر میں ہم نے کئی نسلوں کو دیکھا ہے کہ اس کا دادا بھی اس کے باپ کو انگلی پکڑ کر لایا جمعہ کو دن، اور یوں خالی آیا اور چلا گیا۔ اسی طرح اس کے باپ بھی اپنی اولاد کو انگلی پکڑا کے لاتا ہے، پھر آیا اور بس 2 رکعت میں
جب تک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے وہ سلام پھیرے کہ باپ بیٹا دونوں مل کے چلے جاتے ہیں۔ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کہاں دین سیکھیں گے اور کب دین سیکھیں گے؟ سب کچھ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے میرے پیارے۔ ہاں، تو یہ ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات کیا ہوتے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اگر آپ کو اللہ نے مالک نصاب بنایا ہے، آپ غنی ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں اس سال وہ بلڈنگ خریدنا ہے، اس سال وہ پلاٹ خریدنے ہیں، اور نہیں ہوا تو یہ ہوتا ہے لوگ اگر کچھ نہیں جگاڑ بنا تو سود بھرنا کی زمین ہی لیتے ہیں۔ سود بھرنا کی زمین، وہ سود ہے، سود بھرو وہ زمین لیتے ہیں، ہے نا، وہ زمین لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سود ہی نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آپ کے اعمال غارت کر دیے گئے، آپ غارت ہو گئے کہ آپ سودی اپنے آپ کو بھی کھا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور اسی سے گھر مکان بھی بنا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم کہاں سے کہاں جائیں۔ بجائے ہوتا آپ یہ کہ آپ پر زکوٰۃ اور حج دونوں فرض ہو چکے تھے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی اور ہمیں حج کو جانا چاہیے تھے، لیکن نہیں، ہم نے سود بھرنا ہی کی زمین لے لیا، ہے نا، مال اور بڑھانے کے لیے۔ وہ بڑھا نہیں رہے ہیں بلکہ آپ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائیں گے میرے پیارے، اور ہو رہے ہیں۔ اب آئیے میں آگے سناؤں۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے نا، اگر چوپائے نہیں ہوتے، جو ایسی قحط سالی آتی کہ اگر زمین پر چوپائے نہیں ہوتے، جانور نہیں ہوتے تو بارش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور صاحب، جب کوئی قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال و دولت چھین لیتے ہیں، اور جن قوم کے فرما روا کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اسی وبا میں، اسی بلا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کو ان بلاؤں سے محفوظ و معمون فرمائے، صحیح دین سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔